بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نشست میں یعنی چھٹے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب روسی فوجوں کا انخلا ہو گیا تو پھر ملک کے اندر کیا ہے، افغانستان کی صورتحال کیا تھی. یہ پیریڈ ہے تقریباً 8 سال کا، اسے ہم کہتے ہیں خانہ جنگی کا پیریڈ، ایرا آف سول وار. یہ 1989 سے لے کر 1996 تک جب کہ طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے. دیکھیے، جب روسی فوجوں کا انخلا ہو گیا تو نجیب اللہ کی حکومت موجود تھی. ادھر جو مجاہدین تھے انہوں نے اپنی عبوری حکومت کا اعلان کر دیا، اس حکومت کے اندر دیکھیے صدر بنایا ہے انہوں نے صبغت اللہ مجددی کو، اور وزیر اعظم انہوں نے بنایا ہے عبدالرسول سیاف کو، وزیر خارجہ تھے گلبدین حکمتیار، وزیر داخلہ تھے یونس خالص، وزیر دفاع تھے محمد نبی محمدی، تعمیرات کے وزیر تھے یہ برہان الدین ربانی، اور بھی کیبنٹ اور بھی بڑی تھی، 10-12 لوگوں کو انہوں نے شامل کیا. اب کیا ہوا کہ ایک ملک کے اندر 2 حکومتیں، نجیب اللہ کی حکومت جو کہ آلریڈی ریکگنائزڈ تھی، دنیا اس کو مانتی تھی، اور دوسری حکومت مجاہدین نے قائم کر لی جس کو دنیا نہیں مانتی تھی. اور یہ اپنے طور پر انہوں نے ایک طرف انہوں نے حکومت قائم کر لی، اور دوسری طرف اب ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی جدوجہد شروع کر دی جو ابھی تک ان کے قبضے میں نہیں تھے، اور جہاں پر نیشنل آرمی کا یا نجیب اللہ کی حکومت کا اسٹرانگ ہولڈ تھا. مثال کے طور پر جلال آباد، مثال کے طور پر خوست. یہ علاقے جو تھے ان میں بڑی زبردست جنگیں ہوئی ہیں، ان میں بہت زبردست جنگیں ہوئی ہیں، ہزاروں کیجولٹیز ہوئی ہیں. خود کابل میں قبضے کے لیے جنگ ہوئی ہے، اور یہ بس آپ سمجھ لیں کہ یہ جو دھڑے تھے یہ اب آپس میں لڑ رہے تھے. اب صورتحال یہ تھی کہ مجاہدین بمقابلہ افغان حکومت اور مجاہدین بمقابلہ مجاہدین، یعنی مجاہدین افغان حکومت سے بھی لڑ رہے تھے اور مجاہدین آپس میں بھی لڑ رہے تھے. اب آپ بتائیے لالیسنس کی کیا حالت رہی ہوگی. لہٰذا وہ جو ایک امید بندی تھی کہ روسی فوجوں کے جانے کے بعد کچھ حالات بہتر ہوں گے تو یہ جو مہاجرین ہیں ایران میں اور پاکستان میں پڑے ہوئے یہ اپنے ملکوں کو جا سکیں گے، ان کے خواب ٹوٹ گئے، اور افغانستان ایک دوسرے گرداب میں اور ایک دوسرے بحران میں مبتلا ہو گیا. میں آپ کو ایک تھوڑا مختصر تعارف دینا چاہ رہی ہوں. جب ہم کہتے ہیں مجاہدین تو آخر مجاہدین سے کیا مطلب ہے، کون ہیں یہ مجاہدین؟ میں 5-6 جو پرومیننٹ مجاہدین گروہ تھے ان کا میں تعارف مختصر دے دیتی ہوں. ان کی پارٹی سے نہیں دوں گی کیونکہ ایک ہی 2 گروہ کا ایک ہی نام ہوتا تھا، یعنی ایک ہی نام سے 2 پارٹیاں ہوتی تھیں، تو اس میں کنفیوژن ہے. جو بانیان پارٹی تھے، جو بانیان گروہ تھے، یا جو بانیان حزب تھے، ان کا تعارف میں تھوڑا مختصراً آپ کو دے دیتی ہوں. دیکھیے، اس میں ایک ہے صبغت اللہ مجددی جن کو کہ صدر بنایا گیا تھا. ان کی پیدائش 1925 کی ہے. یہ کابل کے قریب علاقہ ہے، کنڑ میں غالباً پیدا ہوئے تھے. نسلاً یہ پشتون تھے، اور اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے کابل یونیورسٹی سے اور جامعہ ازہر سے، اور انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا ہے بطور استاد. اسکولوں میں پڑھایا، کالج میں پڑھایا، کابل یونیورسٹی میں بھی پڑھایا. اسلامیات کے یہ استاد تھے، نسلاً پشتون تھے. اس کے بعد انہوں نے جیل بھی بھگتی ہے. 1959 سے 64 تک انہوں نے جیل بھگتی ہے، اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ یہ جو روسی وزیر اعظم ہے خروشیف، ان کو قتل کرنے کا جو منصوبہ بنایا جا رہا تھا افغانستان کے اندر، یہ اس منصوبے میں منصوبہ ساز تھے، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. رہائی کے بعد 2 سال یہ ملک سے باہر چلے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اس کے بعد یہ واپس آتے ہیں تو انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنا لی تھی جمعیت محمدی، اور جمعیت محمدی سے انہوں نے اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں جو ہیں شروع کر دی. یہ پارٹی انہوں نے بنائی ہے 1972 میں. اس کے بعد یہ بہت آؤٹ اسپوکن تھے. صرف آؤٹ اسپوکن تھے ہی نہیں تھے بلکہ ان کا اثر و رسوخ بہت تھا. ان کا خاندان جو تھا وہ بہت مشہور تھا، نقش بندی سلسلے کے صوفیہ کا یہ گھرانہ تھا.
تو ان کا اثر و رسوخ بہت تھا، عوام ان کو بہت مانتی تھی، تو حکومت ان سے خائف رہتی تھی. تو جب انہوں نے اونچا اونچا بولنا شروع کیا کمیونزم کے خلاف، روسی حکومت کے خلاف، افغان حکومت کے خلاف، اس وقت داؤد کی حکومت تھی، تو ان کو پھر گرفتاری کا خوف ہوا، تو یہ پھر چلے گئے، یہ ڈنمارک چلے گئے. ڈنمارک میں انہوں نے کوپن ہیگن میں ایک اسلامک سینٹر کی بنیاد رکھی، 3-4 سال وہاں رہے. 1978 میں غالباً یہ واپس آئے ہیں. اس وقت اچھا جب سور ریولوشن آیا ہے 78 میں، تو صرف ان کے خاندان کے 75 مردوں کو پھانسی دے دی گئی تھی. یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پل چرخی کے اوپر 17,000 لوگوں کو پھانسی دی گئی تھی یا ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور گرفتاری کی حالت میں مار دیا گیا تھا، تو اس میں یہ صبغت اللہ مجددی کے خاندان کے 75 افراد شامل تھے. یہ اکیلے بچے تو بھاگ کے پاکستان آ گئے، اور پاکستان میں پشاور میں بیٹھ کر کے انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی، افغان نیشنل لبریشن فرنٹ، اور اس پلیٹ فارم سے انہوں نے جدوجہد شروع کی. واپس جا کر کے انہوں نے روسی قابض فوجوں کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی، اور ان کا زیادہ تر جو میدان عمل تھا وہ کنڑ تھا. کنڑ کے مقام پر ان کا یہ لڑتے رہے 10 سال روسیوں سے بھی اور افغان آرمی سے بھی. جب روسی فوج چلی گئی اور مجاہدین نے اپنی عبوری حکومت بنائی تو ان کو صدر بنایا گیا تھا. اس کے بعد نجیب اللہ، اور ادھر نجیب اللہ کی حکومت تھی. 1992 میں جب نجیب اللہ کی حکومت ختم ہوئی ہے تو ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی گئی. اس انٹرم گورنمنٹ میں بھی ان کو صدر بنایا گیا تھا، لیکن صرف 2 مہینے کے لیے. اس کے بعد ان کو ایک اور مجاہد لیڈر تھا برہان الدین ربانی، اس نے ان سے استعفیٰ لے لیا اور یہ پیچھے چلے گئے. شریف آدمی تھے، امن و امان والے آدمی تھے، لہٰذا یہ پیچھے چلے گئے. اور تو اس طریقے سے یہ تھے صبغت اللہ مجددی. ابھی ان کا انتقال ہوا 2019 میں 92 ایئرز میں ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. یہ وہیں رہے، یعنی طالبان کی حکومت کے دوران میں، اور اس کے بعد کارزائی وغیرہ کی جب حکومت بنی ہے تو یہ وہیں رہے اور یہ کوشش کرتے رہے کہ ان دونوں کے درمیان ریکنسیلیشن ہو جائے. دوسرے مجاہد کون تھے؟ عبد الرسول سیاف. عبد الرسول سیاف جو ہیں، ان کی پیدائش ہے 1946 کی، پغمان میں، کابل کے قریب ایک علاقہ ہے وہاں پہ. یہ بھی پشتون تھے. ان کی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ بھی کابل یونیورسٹی اور جامعہ ازہر سے ہوئی ہے. 1974 میں یہ امریکہ جا رہے تھے. میرا خیال ہے کہ تعلیم حاصل کرنے ہی جا رہے ہوں گے یا ان کا کوئی اور مقصد ہوگا. تو ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا، کابل ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا. 4-5 سال تک یہ گرفتار رہے. جب یہ گرفتاری سے باہر آئے ہیں تو سور ریولوشن آ چکا تھا. انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی اور اس پارٹی کا نام ہے اتحاد اسلامی برائے آزادی افغانستان. اتحاد اسلامی برائے آزادی افغانستان، اس کو انہوں نے نام دیا جبہت ملی کا. جبہت ملی انہوں نے بنائی اور مسلح جدوجہد شروع کر دی افغان حکومت کے خلاف پلس روسی قابضین کے خلاف. شاندار عربی بولتے تھے، بہت زبردست ہے. سعودی عرب میں کافی وقت گزارا تھا. ان کو وہابی کہتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ سعودی عرب نے ان کو وہابی ازم کے فروغ کے لیے یہاں پر بھیجا ہے. تیسرا نام دیکھ لیجئے. تیسرا نام ہے یونس خالص کا. یونس خالص کی پیدائش ہے 1919. یہ خوگیانی ایک جگہ ہے ننگرہار میں، وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے. ان کی تعلیم ہوئی ہے دارالعلوم حقانیہ سے. یہ ہمارے یہاں پاکستان میں KPK میں حقانیہ نیٹ ورک ہے، تو یہ دارالعلوم حقانیہ کے پڑھے ہوئے ہیں. سمیع الحق صاحب، مولانا سمیع الحق کا یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور اس میں بہت مدارس ہیں. یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ کس سن میں یہاں آئے اور انہوں نے کون سے مدرسے سے تعلیم حاصل کی، لیکن یہ پتہ ہے کہ وہ دارالعلوم حقانیہ کے فارغ التحصیل ہے. اس کے بعد 1975 میں یہ آ گئے تھے پاکستان، اپنے ہجرت کر کے آ گئے تھے. وہاں کا افغانستان کی جو صورتحال تھی کہ وہاں پہ سوشلزم پھیل رہا تھا، انریسٹ تھا، یہ وہ، اس کو چھوڑ کر کے یہ پاکستان آ گئے ہجرت کر کے. اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں رہے، لیکن شاید ایک خبر یہ ہے کہ کوئٹہ میں یہ مقیم رہے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے 1978 میں اپنی ایک جماعت بنائی، حزب اسلامی.
حزب اسلامی میں پہلے گلبدین حکمت یار بھی شامل تھے، بعد میں یہ حزب دو حصوں میں ٹوٹ گئی، ایک کہلاتی تھی حزب اسلامی خالص یونس خالص کی، دوسری کہلاتی تھی حزب اسلامی حکمت یار۔ انہوں نے 17 سال تک مسلح جدوجہد کی ہے، افغان حکومت کے خلاف بھی، رشن بیکڈ افغان حکومت کے خلاف بھی، روسی قابض فوجوں کے خلاف بھی۔ ان کو خصوصی طور پر وائٹ ہاؤس بلایا گیا تھا اور ان کو رونالڈ ریگن نے، امریکن پریزیڈنٹ نے، خراج تحسین پیش کیا تھا۔ یعنی ان کو ہیرو بنا کر کے اور ایک سافٹ امیج کے ساتھ مغربی دنیا میں اس وقت پیش کیا جا رہا تھا، امریکہ پیش کر رہا تھا، اور جب زمانہ بدلا، 9/11 آیا، تو یہی لوگ جو تھے وہ دہشت گرد کہلائے۔ یہ ہے ہماری بڑی طاقتوں کے بڑے عزائم۔ اچھا، یہ بڑے اسکالر تھے، یونس خالص جو تھے بڑے اسکالر تھے، شاعر بھی تھے۔ جب طالبان کی حکومت تھی تو یہ افغانستان میں ہی تھے، لیکن جب طالبان کی حکومت ختم کی ہے امریکہ نے، تو انہوں نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ انہوں نے کہا ہم امریکہ سے جہاد کریں گے، لیکن پھر یہ لے کر کے کہیں چلے گئے۔ یونس خالص کہاں چلے گئے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا، بس صرف اتنا پتہ چلتا ہے اگر آپ کرونالوجی چیک کریں کہ 2006 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب روسی فوجوں کا انخلا ہوا تو ان کو اور مجاہدین نے اپنی عبوری حکومت بنائی تھی، تو یہ جو یونس خالص تھے یہ وزیر داخلہ تھے اس کے اندر، یونس خالص۔ اچھا، ایک اور اہم نام ہے گلبدین حکمت یار کا۔ گلبدین حکمت یار جو ہے یہ 1947 میں بغلان میں پیدا ہوئے، غلزئی پشتون تھے۔ ابھی تک ہم نے جتنوں کا تذکرہ کیا ہے سب پشتون ہیں، اور پشتونوں میں بھی کئی سب کاسٹ ہیں، سب ٹرائبس ہیں، تو یہ غلزئی پشتون تھے۔ انہوں نے بھی اعلیٰ تعلیم کابل یونیورسٹی سے حاصل کی اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، اسی وجہ سے یہ انجینئر گلبدین حکمت یار کہلاتے ہیں۔ اور انہوں نے یونیورسٹی کی پولیٹکس میں بہت ان تھے، بہت زیادہ آگے رہتے تھے یونیورسٹی پولیٹکس میں، جیسے ہمارے یہاں بھی یونیورسٹی پولیٹکس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ 1 سال جیل بھی گئے۔ جس زمانے میں داؤد انقلاب لے کر کے آئے اور حکومت کرے تو اس زمانے میں یہ پاکستان آئے تھے۔ پاکستان کے کئی سیاستدانوں سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ سے، نصیر اللہ بابر سے، بعد میں ضیاء الحق سے، سب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اچھا، حصول اقتدار کے لیے خاصے حریص تھے اور ان کو بڑا اپورچونسٹ سمجھا گیا ہے۔ ابھی جب ہم مزید آگے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بھی ان کو موقع نظر آتا تھا کہ اس ذریعے سے یہ اقتدار پر قبضہ کر سکتے ہیں تو یہ اس میں آگے آ جاتے تھے۔ شاہ نواز تنائی نے، جو کہ وزیر دفاع تھے، شاہ نواز تنائی افغان حکومت میں وزیر دفاع تھے، انہوں نے جب نجیب اللہ کے خلاف بغاوت کی تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اس طریقے سے وہ حکومت کے پاس پہنچ جائیں گے۔ کابل جب نجیب اللہ چلا گیا، اچھا، شاہ نواز تنائی کا ساتھ اور کسی نے نہیں دیا تھا، صرف حکمت یار نے دیا تھا۔ اسی طریقے سے جب 1992 میں چلا گیا نجیب اللہ، تو کابل پر قبضہ کرنے کی جو جنگ ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کے درمیان۔ دونوں چاہتے تھے کہ وہ اقتدار، تو ان کو اپورچونسٹ سمجھا گیا اور مانا گیا۔ اس کے بعد جب یہ کابل میں تھے اور طالبان ظاہر ہو چکے تھے، 1996 میں جب طالبان کا مارچ ہوا، انہوں نے مختلف علاقے فتح کرتے ہوئے جب وہ کابل پہنچے تو انہوں نے حکمت یار کو پیغام دیا کہ آپ راستے سے ہٹ جائیں، تو حکمت یار راستے سے ہٹ گئے، پاکستان آ گئے تھے، تھوڑا عرصہ پشاور میں رہے، پھر چلے گئے۔ پھر یہ بھی سنا ہے کہ وہ احمد شاہ مسعود جو کہ ان کا بدترین دشمن تھا، سنا ہے کہ اس کے پاس بھی کچھ وقت انہوں نے پنجشیر وادی میں گزارا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ 6 سال ایران میں بھی رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کہاں رہے۔ بہرحال 20 سال کے بعد یہ ظاہر ہوئے 2017 میں، چند سال پہلے یہ آئے تھے۔ 2018 میں انہوں نے جو الیکشن ہوئے تھے کارزائی والے، اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا، بدترین شکست ہوئی تھی۔ اصل میں کابل میں انہوں نے جو درندگی مچائی تھی نا انہوں نے اور احمد شاہ مسعود نے، عوام اس کو بھولی نہیں ہے، ہزاروں افغان اس میں مرے ہیں۔ اقتدار کی وہ جنگ تھی، حکمت یار بھی قبضہ کرنا چاہ رہا تھا کابل پر، احمد شاہ مسعود بھی قبضہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو افغان عوام یہ چیزیں بھولتے نہیں ہیں،
کوئی بھی نہیں بھولتا، انہوں نے بھی نہیں بھولے، تو حکمت یار کو بہت شکست ہو گئی. ابھی بھی حیات ہیں اور اشرف غنی کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا. اچھا، اس کے بعد ایک نام ہے برہان الدین ربانی کا. برہان الدین ربانی جو تھے، ان کی پیدائش 1940 میں ہے، بدخشان میں. اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے جامعہ کابل میں اور جامعہ ازہر میں. جامعہ ازہر سے انہوں نے جو ڈگری لی ہے وہ ہے فلسفی، تھیولوجی اور لاء کے اندر. پڑھے لکھے آدمی تھے برہان الدین ربانی، اور کابل یونیورسٹی میں استاد بھی رہے، اسی وجہ سے ان کو پروفیسر ربانی کہا جاتا ہے. عربی پر عبور تھا. انہوں نے جو پارٹی بنائی تھی وہ جمعیت اسلامی کہلاتی تھی. روس کے خلاف مزاحمت میں یہ آگے رہے، لیکن اپورچونسٹ یہ بھی تھے، اور اقتدار میں حصہ لینے کے لیے بہرحال کوئی موقع یہ چھوڑتے نہیں تھے. جس زمانے میں روسی فوجوں کا انخلا ہوا ہے اور افغان مہاجرین نے اپنی الگ عبوری حکومت بنائی ہے، اس کے اندر یہ وزیر تعمیرات تھے. اس کے بعد نجیب اللہ کے خاتمے کے بعد یہ صدر بن گئے. پہلے صبغت اللہ مجددی تھے، 2 مہینے کے بعد انہوں نے ان کو پش کیا ربانی نے، اور خود صدر بن گئے. یہ 1992 سے 1996 تک افغانستان کے صدر رہے ہیں. 96 میں جب طالبان آئے ہیں تو ان کا دور صدارت جو ہے وہ ختم ہوا ہے، لیکن ان کا رابطہ امریکہ کے ساتھ بھی تھا. امریکن بیکڈ بعد میں جو حکومتیں بنی ہیں کارزائی وغیرہ کی، یہ اس کے ساتھ بھی تھے. 2011 میں ایک خودکش حملے میں مار دیے گئے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کی ذمہ داری طالبان نے لی تھی، کیونکہ یہ جو بلاک تھا، روس جو بن گیا تھا، روس اور ایران کا اور افغانستان کی کمیونسٹ گورنمنٹ کا جو ایک بلاک بن گیا تھا، یہ اس کی طرف بھی رجحان رکھتے تھے، یہ امریکہ کی طرف بھی رجحان رکھتے تھے، تو ان کو بھی اپورچونسٹ سمجھا گیا تھا، تو ان کو مار دیا گیا تھا. ان کا قتل ہوا ہے 20 ستمبر 2011 میں. 2 خودکش حملہ آور آئے تھے اور انہوں نے ان کو مار دیا تھا. ایک آخری نام بھی دیکھ لیتے ہیں احمد شاہ مسعود کا. احمد شاہ مسعود پنج شیر، امریکہ نے ان کو لائن آف پنج شیر کا خطاب دیا تھا جس زمانے میں امریکہ ان لوگوں سے راضی تھا. یہ تاجک تھے، یہ پشتون نہیں تھے، یہ تاجک تھے، سنی تھے، کابل یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے. ان کی پیدائش 1953 کی ہے، اور ان کی جمعیت تھی جمعیت اسلامی. ان کی جو پارٹی تھی وہ تھی جمعیت اسلامی. 1992 میں جب نجیب اللہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے تو یہ انٹریم گورنمنٹ کے وزیر دفاع تھے. بدترین دشمن تھے حکمت یار کے، اور مجاہدین کے ساتھ بھی ان کی جھگڑے وگڑے چلتے رہتے تھے. انہوں نے ان مجاہدین کے مقابلے میں ایک ندرن الائنس بنا لی تھی، شمالی اتحاد جس کو ہم کہتے ہیں. جنرل رشید دوستم کے ساتھ مل کر کے احمد شاہ مسعود نے ندرن الائنس بنا لی تھی، اور یہ ان کی مزاحمت کابل میں اور ادھر جاری رہی. ان کو 9/11 کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے 2 دن پہلے قتل کیا گیا. صحافی وغیرہ آتے رہتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، تو اسی طریقے سے 2 عرب لڑکے آئے، نوجوان لڑکے عرب آئے، اور انہوں نے یہی شو کیا کہ وہ صحافی ہیں، اور انہوں نے ان سے ملاقات کی، اور ملاقات میں ان کو بم سے خود بھی مر گئے اور ان کو بھی بم سے اڑا دیا. یہ واقعہ ہوا ہے 9/11 سے صرف 2 دن پہلے. اب آپ نے دیکھا کہ مجاہدین افغان تھے، زیادہ تر پشتون تھے، غیر پشتون بھی تھے. جیسے مثال کے طور پر جنرل رشید دوستم جو تھا یہ مجاہدین میں نہیں آتا، لیکن یہ ندرن الائنس میں آتا ہے، یہ ازبک تھا. اسی طریقے سے وہ جو تھا لائن آف پنجشیر احمد شاہ مسعود، یہ تاجک تھا. اس کے علاوہ جتنے بھی نام میں نے آپ کو لیے وہ سارے کے سارے پشتون تھے، پشتونوں کے مختلف قبیلے سے ان کا تعلق تھا. اچھا، یہ اب آپ دیکھیں مجاہدین جو تھے یہ افغان تھے، اور انہیں ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں کہہ سکتے. اگر فنڈامنٹلسٹ کی ٹرم ہم نے یوز کرنی ہے تو ہم طالبان پہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ مجاہدین جو تھے یہ اپنے آپ کو ریفارمسٹ کہتے تھے. اور اگر آپ غور کریں دیکھیں، یہ سب جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے، سعودی عرب میں ان کے اوپر سلفی اثرات تھے، وہابی اثرات تھے، ان کے اوپر سلفی اثرات تھے، یا پھر یہ اخوان تھے. حکمت یار ہوئے اور یہ لوگ جنہوں نے خاص طور سے جامعہ ازہر سے تعلیم حاصل کی ہے، یہ بہت زیادہ اخوان سے قریب تھے. اگر آپ انہیں اخوانی نہیں بھی کہہ رہے تو بھی اخوانیوں کے یہ بہت زیادہ قریب تھے.
حکمت یار وغیرہ تو تھے ہی اخوانی. اچھا اس کے بعد اب یہ جو مجاہدین تھے انہوں نے اپنی عبوری حکومت بھی بنا لی اور جو پہلے سے افغان حکومت ہے اس کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں. یہ اب آپس میں بھی لڑنا شروع ہو گئے. جب روسی فوجیں چلی گئیں, دیکھیے اسلحے کی تو کمی نہیں نہ تھی, اسلحے کی تو کمی تھی نہیں, امریکہ نے بہت اسلحہ دیا ہوا تھا پہلی بات. اور دوسری بات جب انہوں نے روسیوں سے جنگیں لڑی تھیں تو روسی اسلحے بھی تو قبضہ کر لیتے تھے. روسیوں کو مار کے ان کے اسلحے قبضہ کر لیے, ان کے ہیلی کاپٹر لے لیے, ان کی یہ جو گاڑیاں ہوتی تھیں بختر بند گاڑیاں لے لی, اسلحہ لے لیا, ایمونیشن. تو ان کے پاس اسلحے کی تو کمی نہیں تھی اور اپنے اپنے علاقے میں انہوں نے اپنی اپنی حکومتیں بنا لی تھیں, طاقت بنا لی تھی اپنی. وہاں سے انہوں نے ٹیکسز لینے شروع کر دیے تھے اور اس بنیاد پر یہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ مجاہدین آپس میں لڑ رہے ہیں. مثلا برہان الدین ربانی کی محمد نبی محمدی کے جنگجوؤں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے ہلمند میں. عبد الرسول سیاف کی بھی محمد نبی محمدی کے گوریلوں کے ساتھ ہلمند میں لڑائی ہو رہی ہے. لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے کہ ہلمند کا جو برج ہے اس کے اوپر سے ٹول ٹیکس کون لے گا, ٹول ٹیکس کون لے گا. وہ عبد الرسول سیاف کے جنگجو کہتے تھے ہم لیں گے, نبی محمد نبی کے کہتے تھے ہم لیں گے. اسی طریقے سے ربانی, برہان الدین ربانی اور حکمت یار کی جنگ ہوئی اور ایسی جنگ ہوئی کہ انہوں نے ان کے علاقے پہ قبضہ کر لیا, انہوں نے ان کے علاقے پہ قبضہ کر لیا. بعد میں ان کے درمیان سیز فائر ہو گیا. جب سیز فائر ہو گیا تو انہوں نے ان کا علاقہ واپس کر دیا, انہوں نے ان کا علاقہ واپس کر دیا. انہوں نے ان کے قیدی چھوڑ دیے, انہوں نے ان کے قیدی چھوڑ دیے. یعنی یہ ایک کیسی صورتحال تھی کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی دشمن ملک دو لڑ رہے ہوں آپس میں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں احمد شاہ مسعود کی حکمت یار سے جنگ ہوتی ہے, کابل کے اوپر قبضہ کرنے کی جنگ, اور اس میں تو دونوں طرف سے راکٹوں کی بارش, بمباری, سینکڑوں نہیں ہزاروں افغان ان لوگوں نے مار دیے, چاہے وہ احمد شاہ مسعود ہوں چاہے وہ حکمت یار ہوں. ان کی آپس کی جو جنگیں تھیں انہوں نے بہت زیادہ حالات خراب کر دیے. نجیب اللہ جو تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اپنی حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے بچا لے. اس نے مجاہدین سے رابطے کیے, اس نے ریکنسیلیشن بیورو بنایا, اس نے سالویشن کاؤنسل بنائی کہ مطلب آئیں اب ہم مل جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. تو بہت سے لوگ ان مجاہدین کے کردار سے پریشان ہو کر کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں اور سول وار میں کے ذمہ دار ہیں, تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ جا کر کے نجیب اللہ کی یہ جو نیشنل ریکنسیلیشن بیورو تھا اس میں چلے جاتے تھے. سینکڑوں لوگ جو تھے وہ ادھر جاتے. ایک عجیب سی شیفلنگ کنڈیشن تھی, ادھر کے لوگ ادھر جا رہے ہیں, ادھر کے لوگ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون کیا, ایک کیوز, ایک سول وار کی کیفیت. نجیب اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو مجاہدین کا غصہ کم کرے, ان کے ساتھ تعلقات بڑھائے, لہٰذا اس نے ملک کے اندر اسلامائزیشن کا عمل شروع کر دیا. اس نے یہ کہا کہ اس نے جو PDPA تھی نا, کمیونسٹ پارٹی, اس کا بھی نام بدل کے حزب الوطنی رکھ دیا, وطن پارٹی. اور اس نے کہا کہ اس میں کیا منشور میں تھا کہ ہم افغانستان کے جاگیردارانہ معاشرے کو ایک سوشلسٹ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں, دستور میں تبدیلی کی اور انہوں نے اسلامائزیشن کے کچھ کام کیے. یہ اعلان کر دیا, کانسٹیٹیوشن بنا دیا, اور اس کانسٹیٹیوشن میں یہ اعلان کر دیا کہ افغانستان کا اسٹیٹ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہوگا. تو اس طرح کے اس نے بہت سارے کام کیے, لیکن معاملہ اس وقت ذرا گڑبڑ ہو گیا جس وقت 1994 میں طالبان کا ظہور ہوا. طالبان کون تھے, وہ کیسے ایمرج ہوئے, کیا 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 نہیں کیا, یہ تو ہم 7ویں لیکچر میں دیکھ لیں گے. ابھی میں صرف اتنا بتا دوں کہ طالبان اٹھے, بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے قندھار پہ قبضہ کیا, ہرات پہ قبضہ کیا, کابل آئے. اصل میں جب کابل پر قبضے کے لیے 1992 میں حکمت یار اور یہ احمد شاہ مسعود کے درمیان جنگ ہوئی ہے, تو اس وقت نجیب اللہ استعفیٰ دے دیا. اس نے اپنے بیوی بچوں کو دہلی بھیج دیا تھا, انڈیا بھیج دیا تھا. وہ خود بھی انڈیا بھاگنا چاہتا تھا لیکن راستے مسدود تھے. جب اس نے استعفیٰ دے دیا تھا نا, تو ان مجاہدین نے اپنی حکومت بنا لی تھی. 1992 میں اپنی حکومت بنا لی تھی. اس حکومت کے اندر احمد شاہ مسعود جو تھا وہ وزیر دفاع تھا, حکمت یار جو تھا وہ وزیر اعظم تھا, یہ جو آپس میں وزیر دفاع یہ لڑ رہے تھے. تو
یہ جو تھا احمد شاہ مسعود، اس نے اس کو بھاگنے نہیں دیا، وہ بھاگنا چاہ رہا تھا. ایک تو رشید دوستم نے اس کو روکا، نجیب اللہ کو، اس کو ایئرپورٹ تک نہیں پہنچنے دیا. اس کے بعد احمد شاہ مسعود نے اس کو روکا، اور اس کابل ایئرپورٹ جو تھا وہ احمد شاہ مسعود کے قبضے میں تھا، لہٰذا یہ بھاگ کر کے نجیب اللہ کابل کے ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکا. اس کے بیوی بچے اس نے پہلے نکال دیے تھے جو کہ دہلی میں موجود تھے، یہ نہیں جا سکا. یہ اپنے بھائی کے ساتھ یو این کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اس میں پناہ گزین ہو گیا. چونکہ وہ یو این کا تھا لہٰذا ایک طرح سے اس کی حیثیت پناہ گزین کی ہو گئی. اور یہ جو 1992 میں ان لوگوں نے اپنی حکومت بنا لی تھی مجاہدین نے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. 1994 میں طالبان ظاہر ہوتے ہیں علاقوں پہ قبضہ کرتے ہوئے. 1996 میں وہ کابل پہنچ جاتے ہیں، وہ کابل پر قبضہ کر لیتے ہیں. یہ جو حکومت مجاہدین نے بنائی تھی یہ ختم ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں نے یو این کے دفتر ہیڈ کوارٹر میں گھس کر طالبان نے نجیب اللہ اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا اور اس کو ہینگ کر دیا. اس کے بعد دور جو شروع ہوا ہے وہ طالبان کا شروع ہوا ہے. 1996 سے 2001 تک طالبان کی یہاں پر حکومت رہی ہے. اس میں کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے یہ ہم انشاءاللہ 7ویں نشست میں دیکھ لیں گے. کس طریقے سے اسامہ بن لادن آتا ہے، پھر کس طریقے سے امریکہ حملہ کر دیتا ہے، پھر کس طریقے سے یہ 20 سال تک مزید جنگ لڑتے ہیں، اور پھر کس طریقے سے یہ امریکہ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں، طالبان کے بارے میں اور اس پیریڈ کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ.